نبیین اور آخری نبی ہیں۔ یہاں پر یہ آیت اکثر پڑھی جاتی ہے۔ آج میں اس آیت کا شان نزول آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے۔ آپ نے یہاں اکثر ہم سے سنا ہے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بیان ہوا اور اسی سورہ احزاب کے اندر بیان ہوا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا فرمایا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے علاقے سے لوگ اٹھا لائے اور یہ بکتے ہوئے مکہ پہنچ گئے، اور پھر یہ آگے فروخت ہو کر ان کی منزل ہوئی ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب ام المومنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے حضرت زید کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور میں آپ سے بارے دیگر کہوں گا کہ پوری توجہ رکھیے گا، کوئی جملہ بھی قضا کرنے کی یہاں گنجائش موجود نہیں ہے۔ ان کے علاقے سے حاجی آئے، انہوں نے حضرت زید کو دیکھ کے پہچان لیا، جا کر ان کے والدین کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا ہم نے عرب میں دیکھا ہے، مکے میں۔ چنانچہ حضرت زید کے والد اور چاچا حضرت زید کو لینے کے لیے مکے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ آپ جتنا مال لینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں لے لیں، لیکن زید ہمیں دے دیں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید کو بلوا لیتے ہیں، اور زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ہم منع نہیں کریں گے اور قیمت بھی نہیں لیں گے، لیکن اگر زید جانے سے انکار کرے گا تو ہم زبردستی لے جانے بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور حضرت زید نے اپنے والد کو پہچان لیا، بغلگیر ہوئے، والد روئے، اور آخر کلام یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، تمہاری بہنیں، تمہاری ماں سب انتظار کرتے ہیں۔ تو حضرت زید نے اپنے والد سے کہا کہ آپ مجھے عزیز ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس محبت اور لگاؤ کے نتیجے میں جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو کیا کہا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ اگر یہاں تک آپ بات سمجھ گئے تو اب ایک قدم آگے بڑھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو تھا وہ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ اچھا، اس کے معاملے کے اندر بھی پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، انہوں نے انکار کیا، ان کے بھائیوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرمائی کہ کسی مومن مرد عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو وہ اپنی رائے اور اپنی مرضی بیچ میں لے کر آئیں۔ یہ میں نے مفہوم پیش کیا ہے۔ تو جب آیت اتری تو وہ لوگ اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں اپنی ہر چیز قربان کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدتنا زینب سے ہوا۔ یہاں کسی کو شبہ نہ رہے کہ یہاں حضرت زینب سے مراد حضور کی صاحبزادی ہیں،
یہی وہ زینب ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی ہیں، اور وہ ابھی چند سطروں کے بعد عرض کرتا ہوں۔ اب حضرت زید اور حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو خانگی آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر بہتری نہ آئی۔ اس بہتری نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید کا تعارف یہ تھا کہ وہ غلام تھے، اور سیدتنا زینب پاک جو ہیں وہ بڑے گھر سے تعلق رکھنے والی تھی، تو لہذا آپس کے اندر حضرت زینب پاک کے ہاں ایک فخر کا معاملہ بھی پایا جاتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں کبھی شدت آ جاتی، سختی آ جاتی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے، حضور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم اسے طلاق نہ دو۔ اب یہ معاملہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرما دی، یعنی کہ طلاق دینے کی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدتنا زینب پاک کو طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد وہی حضرت سیدتنا زینب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں حاضر ہو گئیں، اور اس نکاح کی کیفیت بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر وعدے کر دیا کہ اے محبوب تم زینب سے نکاح کر لو، بلکہ ہم نے زینب کو تمہاری زوجیت میں دے دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے یہ ایک الگ حیثیت کا ممتاز نکاح ہے کہ جس میں باقی جس طرح تقریب ہوتی ہے کہ گواہ لائے جائیں اور ایجاب و قبول کا معاملہ ہو، یہاں وہ معاملہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے خود نکاح فرما دیا، اور یہ پھر ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا بقیہ ازواج پاک امہات سے فرمایا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں، میرا نکاح حضور سے اللہ نے کیا ہے۔ اور جو امہات المومنین ہوئی ہیں حضور نے ان سے نکاح فرمائے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ولیمہ مبارک کی بزم ہوئی ہے اس میں سے یہ ام المومنین سیدتنا زینب پاک کا ولیمہ ایسا ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں روٹی اور سالن، گوشت کا سالن تھا، وہ ہمیں اس ولیمے میں ملا، جبکہ کئی ولیمے ایسے ہی گزرے کہ ان میں کھجوریں اور چھوارے جو تھے اسی پر اکتفا ہوا، یعنی شاندار اہتمام کے ساتھ جو ولیمہ ہے وہ حضرت سیدتنا ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا سے نکاح کے بعد جو ہوا اس کے اندر یہ اہتمام ہوا۔ یہاں تک بھی سمجھ آ گئی تھی؟ آواز نہیں آئی تھوڑی؟ اب اس نکاح کے بعد ایک طوفان اٹھا، دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا کہ لو جی زید کو پہلے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے، اور پھر زید نے جس بی بی کو طلاق دی اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی۔ یہ بات
آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایسا طوفان اٹھا، ہرزہ سرائی کی گئی، اعتراضات کیے گئے کہ یہ دیکھیے کیسا طریقہ ہوا ہے، پہلے بیٹا کہا، اب اس کی جو طلاق یافتہ بیوی ہے اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ یہاں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں پر عرب کا جو پرانا طریقہ چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے، لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا گردانتے تھے اور اس کو وراثت میں شریک مانتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح مبارک کی صورت میں عرب کے اس تمام پرانے ضابطوں کو ختم کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ حقیقی اولاد حقیقی ہوتی ہے اور منہ بولی ہوتی ہے۔ تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی منہ بولی بہن حقیقی بہن اور منہ بولا بھائی حقیقی بھائی نہیں ہوتا۔ لہذا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی ولدیت میں حقیقی باپ کا نام ہی رہے گا۔ ہمارے ہاں جو یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ بہن نے اپنے بھائی کو، اس کی اولاد نہیں تھی، بیٹا دے دیا، یا بھائی نے بہن کو بیٹا دے دیا، چاچے تائے کی اولادوں نے ایک دوسرے سے بچوں کا یوں تبادلہ کر لیا، اور اس تبادلے کے بعد سرکاری کاغذوں میں بھی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اس کے اندر بھی جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کا نام ولدیت میں لکھتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولدیت کے خانے میں جو نام ہے وہ اصل باپ کا ہی لکھا جائے گا اور اصل باپ ہی اس کا باپ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک اور بات مشہور ہے کہ قیامت والے دن ماؤں کے نام سے اولادوں کو پکارا جائے گا، اور لوگ اس پہ بڑی طرح اندازی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی درست، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ لہذا یہ جو عوامی بات ہے کہ ماں کے نام سے آواز دی جائے گی کہ فلانی کا بیٹا، تو یہ بات درست، بلکہ باپ کے نام سے قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ بات فرما دی کہ میرا حبیب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں اور حقیقی حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور ان کے والد تو ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 2 صاحبزادے ہیں۔ ایک صاحبزادے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن انور سے ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن جریل سے ہیں۔ سرکار والد ہیں، باپ ہیں 4 بیٹیوں کے، 2 یا 3 بیٹوں کے، لیکن یہاں فرمایا ابا احد من رجالکم، مرد جو ہے یعنی جو شیر خارگی سے لڑکپن سے جوانی، اور جب وہ جوانی کی باریں گزارتا ہے تو پھر اس پہ رجل کا لفظ بولا جاتا ہے، وگرنہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو طفل کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بیٹیوں کے باپ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 یا 3 صاحبزادے، روایات کے ضمن میں کہہ رہا ہوں،
یہ چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے، چھوٹی عمر کے اندر۔ اس کے اندر بھی کیا حکمت تھی، اگلے کلمات کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں۔ تو من رجالکم، یعنی اس وقت جو مرد موجود تھے، فرمایا کیسی زبان درازیاں کرتے ہو۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حبیب کی ذات پر جب بھی تنقید ہوئی ہے، عرشوں کے مالک نے اس کا جواب خود عطا فرمایا ہے کہ تم کون ہوتے ہو، میرا حبیب تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں۔ زید تو منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں، تو جب وہ بیٹا ہی نہیں تو اس نے جس عورت کو طلاق دی اور میرے حبیب کے وہ حرم میں آئی بھی خود نہیں ہے، ہم نے اپنے محبوب کی زوجیت میں دیا ہے۔ تو فرمایا اعتراض کس بات کا ہے، میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اچھا مسئلہ تو اتنا ہی تھا، بات تو اتنی تھی، مسئلے کا حل ہو گیا، جواب مل گیا، لیکن اس کے ساتھ دو کلمات اور ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، میرا محبوب اللہ کا رسول ہے۔ یعنی روحانی طور پر رسول جو ہے وہ امت کے لیے باپ ہوتا ہے، تعظیم و قدر اولاد کی طرف سے جو ہو اور شفقت و رحمت جو باپ کی طرف سے ہو، تو مائیں اور باپ بھی وہ پیار نہیں دے سکتے جو امت کو پیار میرا محبوب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محبوب کا وصف یہ ہے کہ میرا حبیب اللہ کا رسول ہے، میرا رسول ہے۔ اچھا جی، یہاں تک بھی بات تو مکمل ہو گئی، نامکمل تو نہیں تھی، لیکن تیسری بات فرمائی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میرا محبوب آخری نبی ہے۔ میرا محبوب آخری نبی ہے۔ اب ذرا آپ مزید توجہ اس جانب مبذول کر لیجئے۔ حضور تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ، رسول ہیں، یہاں بھی بات پوری ہو گئی۔ پر ابھی تک مسئلہ ختم نبوت تو چھڑا ہی نہیں تھا کہ رب العزت فرماتا وخاتم النبیین، میرا حبیب آخری نبی ہے۔ پھر اس مقام پر ان کلمات کا اور سرکار کے آخری نبی ہونے کے ذکر میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کا کلام حکمت سے خالی، تو یہاں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو سمجھیے اس حدیث سے جو صحیح بخاری اور اس کا چیپٹر ہے کتاب الادب۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے، ان کو دیکھا ہے؟ تو ابن ابی اوفا کہنے لگے ہاں، مگر وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اگر اللہ نے یہ مقدر کیا ہوتا، اب صحابی پاک کا جواب سنیے کیا ترتیب ہے۔ آپ نے جس صاحبزادے کی زیارت کی ہے، کہا وہ چھوٹی عمر میں وصال کر گئے تھے۔ اگر تقدیر الہی میں حضور کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ زندہ رہتے، چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیا۔ اگر ابھی بھی میں آپ کو وہاں تک نہیں لا سکا تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ تو یہ اس میں حل کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں حل کر دیا
کہ مردوں میں بڑی عمر والوں میں میرے محبوب کی اولاد بڑی عمر کو بیٹے کیوں نہیں پہنچے؟ کہا میرا حبیب ہے آخری نبی، اگر محبوب کے بیٹے جوانی کے جوبن میں پہنچیں اور ان کو نبوت عطا نہ ہو تو یہ بھی محبوب کے شہزادوں کی جو عظمت و شان ہے اس کے منافی ہے کہ پچھلے نبیوں کی کئی اولادیں نبی ہوئیں، تو میرے محبوب کے بیٹے نبی کیوں نہ ہوں؟ پر میرا حبیب آخری نبی ہے، اس لیے بیٹے تو دیے ہیں لیکن چھوٹی عمر میں واپس بلا لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا قرآن میں وعدے جب آ گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ایک آیت کا حصہ ہر مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنے کے لیے کافی تھا اور ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ بیان ہوا ہوتا تو تب بھی اس مسئلے کی اہمیت میں، اس عقیدے کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی تھی۔